اور اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ مذہب نے یہ بات کہی ہے اس لیے ہم اس کی اہمیت رکھتے ہیں، یا یہ فی الواقع ایسی چیز ہے کہ جو قوموں کی زندگی کے اندر کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ بڑا غور طلب یہ سوال ہے۔ مغرب کی سیکولر سوسائٹی نے تو اس کے متعلق یہ کہا کہ یہ افزائش نسل کا ایک ذریعہ ہے، جنسی اختلاط ایک طبعی امر ہے، نیچر کا ایک تقاضا ہے، بالکل حیوانات کی طرح۔ حیوانات میں یہ تقاضا پورا ہوتا ہے، جنسی اختلاط کا، افزائش نسل اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہاں بھی انسان کو حیوانی سطح پہ رکھا گیا ہے، جسے سیکولر نظام کہتے ہیں، مغرب کی مادی تہذیب جسے کہا جاتا ہے، جس میں پرماننٹ ویلیوز یا مستقل اقدار نہیں ہوتی، انسان کی زندگی حیوانی زندگی کی بڑی ہوئی شکل قرار دی جاتی ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں کہیں سمجھی جاتی۔ انہوں نے اس مسئلے کو بڑا لائٹلی لیا، لیکن یہ اسی دور کی بات ہے، ورنہ اس سے ذرا پہلے کی جو صورت یہ تھی، وکٹورین ایج میں ان کے یہاں یہ کیفیت تھی کہ ٹانگ کو پردے میں رکھنے کا، آپ نے اب سنیما کی تصویروں میں دیکھا ہوگا اس زمانے کا لباس جو ہوتا تھا یورپ کی عورتوں کا، وہ یہی نہیں کہ ٹخنے تک ڈھکا ہوا ہوتا تھا، وہ ان کا جو گھاگرا تھا وہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہوتا تھا کہ ٹینٹ کا ٹینٹ ساتھ جا رہا ہے۔ یہ تو لباس ہوتا تھا ان کا، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ لیگ کے متعلق چونکہ ٹانگ کے متعلق چونکہ یہ تھا کہ ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میز کی ٹانگیں بھی وہ پردہ رکھتے اور کرسی کی ٹانگوں کے اوپر بھی غلاف چڑھا کے رکھتے تھے کہ جس کو انہوں نے لیگ کہہ دیا ہے اسے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، خواہ وہ میز اور کرسی کی کیوں نہ ہو۔ کل کی بات ہے، ابھی وکٹورین ایج۔ اس کے بعد جب یہ وہاں پلٹا لیا ہے ذہنیت نے، زندگی نام رہ گیا صرف فزیکل لائف کا، حیوانی زندگی کا، تو آہستہ آہستہ زندگی کے دوسرے شعبوں پہ بھی اثر پڑا، جنسی اختلاط پہ بھی یہ اثر آ کے پڑا کہ اب وہ ہر روز ان کے ہاں یہ قوانین بدلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک جوان لڑکے اور جوان لڑکی کا باہمی رضامندی سے اختلاط، وہ تو جرم تھا ہی نہیں ان کے ہاں۔ شادی شدہ عورت کا بھی کسی غیر کے ساتھ اختلاط، یا شادی شدہ مرد کا کسی غیر عورت کے ساتھ اختلاط، یہ قانونی جرم نہیں تھا۔ یہ اگر اس عورت کا خامد یہ کہے کہ مجھے نقصان پہنچا ہے تو وہ اپنے ڈیمیجز کلیم کرتا تھا کسی سے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی زیادتی سی ہے۔ یہ جن کو حرامی بچے کہا جاتا ہے، ان کا مسئلہ ان کے ہاں تھا، انہوں نے قانوناً یہ چیز کی کہ نہیں، سوسائٹی کو ان کو اسی طرح ایکسیپٹ کرنا چاہیے جیسا کہ حلال کے بچوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ معاملہ ایسا آگے بڑھا۔ جنسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے بہت سی چیزیں میرے عناگیر ہو جاتی ہیں، بالخصوص میری بیٹیوں اور بہنوں کی موجودگی، اس لیے بڑے رکے ہوئے الفاظ میں مجھے بات کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں اب لواطت کو بھی قانوناً جائز قرار دے دیا گیا، اور پھر جب انسان حیوانیت میں آگے بڑھتا ہے تو حیوان کی تو ایک حد ہوتی ہے۔ حیوان کے جنسی تقاضے کو آپ نے دیکھا ہے کہ جب فطرت کا تقاضا نہ ہو، بیل بھی وہی ہوتا ہے، گلے میں گائیں بھی وہی ہوتی ہیں، سال بھر اکٹھا رہتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، تا وقت کہ خود جنس کا تقاضا ایسا نہ ہو، فطرت کا تقاضا ایسا نہ ہو۔ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ چاک مت کر جے بے ایام گل، کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے۔ حیوانات میں تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ادھر کا اشارہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز بیداری نہیں، وہاں فطرت نے خود کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ اور انسان تو جب بد نہاد ہوتا ہے تو اس کی انتہا نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے ہاں ساڈمی یا لواطت اب قانوناً جائز قرار پا گئی، اور امریکہ میں میری بیٹیاں معاف رکھیں بات کرنی پڑتی ہے، آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا لڑکوں کی آپس میں شادی ہونی شروع ہو گئی۔ یعنی انسان کی بد نہادی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی۔ ان کے ہاں تو یہ سوال ہی نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض سوسائٹی کا مسئلہ ہے، اور سوسائٹی جس چیز کو قابل قبول قرار دے دے وہ قابل قبول ہونی چاہیے، سوال ہی نہیں۔ یعنی سوسائٹی معیوب نہ قرار دے، اور جب کسی بھی قدر کا انحصار
سوسائٹی کی قبولیت اور عدم قبولیت پر ہو تو سوسائٹی آسمان سے آیا کرتی ہے، انہی افراد کے مجموعے کا نام تو سوسائٹی ہوتی ہے۔ تو ذہن میں ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کہ ذرا سی پابندی جو ہے، تھوڑی سی اس کے لیے پبلسٹی کرو، تھوڑا سا پروپیگنڈا کرو اور اس کے بعد اس کو بدلوا لو۔ اور بدلوانے کا پتہ ہے ان کے یہاں طریقہ کیا ہے کہ جرم کو عام اتنا کرو کہ انکنٹرولیبل ہو جائے۔ جب وہ کنٹرول نہ کر سکے ریاست تو اس کے بعد خود بخود وہ اس جرم کو قانون جائز قرار دے دیتی ہے۔ چنانچہ یہ جو وہاں ساڈومی کے متعلق قانون بنا ہے وہ یہاں پہنچ پہ بنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی طریقہ ہی نہیں اس کو روکنے کا، تو بجائے اس کے کہ قوم میں اس قسم کی منافقت پیدا کی جائے، منافقت، اس کو کھلے بندوں اجازت ہی کیوں نہ دی جائے۔ تو جس سوسائٹی کی یہ کیفیت ہو کہ اسے معلوم ہو کہ جب جی چاہے اس قانون کو بدلا جا سکتا ہے اور یوں بدلوایا جا سکتا ہے، تو ذہنی طور پہ تو وہ پہلے سے ہی اس چیز کے مرتکب ہونے شروع ہو جائیں گے نا، بدنہادی کے یا آزادی کے۔ آپ نے سمجھا ہے کہ قرآن جب غیر متبدل کہتا ہے اپنے کسی حکم یا قدر کو تو اس کے معنی کیا ہیں؟ معنی اس کے یہ ہیں کہ کبھی ذہن میں کسی کے نہیں آ سکتا کہ سوسائٹی 100% بھی اگر اس کے خلاف جائے گی یہ جائز قرار نہیں پا سکے گا۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ کسی قدر یا کسی رہنمائی کے غیر متبدل، امیوٹیبل، ان چینجیبل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کبھی جو بھی ان چیزوں کو ماننے والی سوسائٹی ہے وہ سوسائٹی میں جرم خاص 100% عام ہو جائے، ذہن کبھی اس طرف نہیں جائے گا کہ کوئی بات نہیں کل کو یہ جائز قرار پا جائے گی چیز۔ ذہن ہر وقت یہ کہے گا کہ نہیں یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس نے اس کو غیر متبدل قدر کے طور پہ تسلیم کر لیا ہوا ہے۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے ہاں تو انہوں نے اس کو ایک سوشل پرابلم تسلیم کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ جوان لڑکا جوان لڑکی اپنے طور پہ جس طریق سے بھی وہ چاہیں راضی ہوں، ٹھیک ہے، تم کون ہوتے درمیان میں دخل دینے والے؟ انہوں نے اس مسئلے کو یوں ہی لیا۔ مذہب ان کے ہاں کرسچینٹی ہے، عیسائیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیت میں قانون نہیں ہے، وہ صرف مذہب ہے، اس میں عقائد ہیں۔ ساری بائبل میں ایک قانون ہے، عیسائیت کی بائبل جو ہے نیو ٹیسٹیمنٹ، صرف ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ تم طلاق نہیں دے سکتے بیوی، اور یہ ایسا قانون ہے کہ جس کے ہاتھوں وہ ایک عرصے تک مصیبت میں مبتلا رہے، اور اس کے بعد صرف یہ کہ زنا کی شکل میں طلاق دی جا سکتی ہے، کہ وہ عورت زنا کی مرتکب ہو اسے طلاق دی جا سکتی ہے، اور اگلا قانون اس کے ساتھ یہ ہے کہ متعلقہ عورت سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ ساری بائبل میں صرف ایک لا ہے یہ، جو مدت ہوئی ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ تو عیسائیت میں تو قانون کوئی نہیں تھا، اس لیے وہاں تو یہ چیز سوسائٹی نے جس طرح جی چاہے اپنے ہاں وہ کہتے ہیں کہ ریگولیٹ کر لیا جائے، یعنی جوان لڑکا اور لڑکی جس طرح سے بھی رضامند ہوں باہمی جنسی اختلاط کے لیے سوسائٹی اس کو قابل قبول، قابل تسلیم قرار دے دے، اور مذہب نے چونکہ اس قسم کی کوئی گرفت کی نہیں، اس واسطے مذہبی طور پر ذہن میں کوئی چیز ہی نہ آئے۔ اخلاق جتنے تھے ان کے ہاں سوسائٹی کی قبولیت اور عدم قبولیت کے تھے، جس چیز کو سوسائٹی نے معیوب قرار دیا ہے ان کے ہاں وہ چیز ایتھیکل ہو گئی، مورل ہو گئی، جسے سوسائٹی نے کہا کہ یہ معیوب ہے اسے انہوں نے امورل قرار دے دیا۔ روز سوسائٹی کے قانون بدلتے رہتے ہیں، روز مورالٹی کے سٹینڈرڈ بدلتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ سوسائٹی جس طرح سے جی چاہے اس کو اپنے ہاں رائج کر لے اور اس کا کوئی اثر اور نہ ہو؟ اب اگر ہم کہیں گے انہیں تو وہ تو یہ بات ہوگی کہ بھائی سوال یہ ہے کہ تم مذہبی لوگ ہو، تمہارے ہاں چونکہ تمہارے مذہب نے اس چیز کو جرم اور گناہ اور عیب قرار دیا ہے، معیوب قرار دیا ہے، اس لیے تم تو مجبور ہو کہ تم اس آزادی کے خلاف آواز اٹھاؤ اور اس طریقے کو ڈیفینڈ کرو جو تمہارے ہاں رائج ہے، اس لیے کہ تم اس کو عقل و فکر کی بنا پر، علم و بصیرت کی بنا پہ اس مسئلے کو جانچ نہیں سکتے، تم پابند ہو اپنے مذہب کی روح سے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نہیں گفتگو کرتے، ہم انہی سے پوچھتے ہیں، لیکن میں غلط کہہ رہا ہوں، میرے مخاطب وہ رہی ہیں،
خود ہماری اپنی